اپنے بیٹے کے پہلے ایک زمین خریدا ہوں، اگر میں مر گیا تو میری بیٹی کو زمین سے حصہ ملے گا۔ جب تم نے بیٹے کے پیسے کو استعمال کر لیا وہ تمہارا ملک ہے، اب جب تم مرو گے تمہاری وراثت میں سب کو ملے گا۔ یا تو زندگی میں اس کے پیسے کی زمین ہے اس کو واپس کر دو، لیکن اگر وہ زمین تمہارے ملک میں رہے گی اور تم مرو گے پھر سب کو ملے گا۔ اگر میں نے ایک مال خریدا، صاحب نصاب بن گیا، سال نہیں گزرا تھا اور سامان خریدا، پھر سارا گھاٹا پڑ گیا، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ تو تب ہے نا کہ سال گزرنے کے بعد جو نفع تمہارے پاس ہو، جب بچے ہی کچھ نہیں زکوٰۃ کس کی؟ عمرہ شروع کرتے وقت چادر پہلے چکر میں پتہ نہیں بلکہ دوسرے چکر میں اتار دیا، حضرت کو بوسہ دیا، ٹھیک ہے کوئی غلطی نہیں، ویسے بکرا خیرات کر دو، لاکھ دفعہ کرو، لیکن کوئی غلطی نہیں۔ اگر ایک آدمی سفر سے گھر جا رہا ہے، بیوی کو کہتا ہے کہ بھی حیض روکنے والی گولیاں کھاتی رہنا کیونکہ میں سفر سے واپس آ رہا ہوں، جب میں آؤں تو تم پاک رہو، کوئی حد نہیں۔ جیسے حج کے لیے بھی گولیاں کھا سکتی ہے، عمرے کے لیے بھی کھا سکتی ہے، تو خاوند کا بھی تو حق ہے۔ اگر آدمی نے 4 رکعت سنت کی نیت باندھ لی، تکبیر ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، 2 رکعت پہ سلام پھیر کے جماعت میں لگ جائے، وہ 2 رکعتیں بعد میں ادا کرے۔ شوہر کے مال کو بیوی نے بھی محنت کر کے زیادہ کیا ہے، اگر طلاق ہو وہ تو زندگی میں نہیں ملا تو بعد میں کیا ملے گا؟ جس شریف آدمی ہے اس نے بیوی تو نہیں رکھی تھی نا، کمائی کے لیے مشین رکھی تھی۔ امام اور ایک مقتدی ہے تو امام کے دائیں طرف مقتدی کھڑا ہوگا۔ میرے قریبی رشتہ دار شیعہ ہیں، صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، بھئی کاروباری تعلق تو یہودیوں سے بھی جائز ہے، شیعہ سے کیوں جائز نہیں؟ کاروبار تو یہودیوں سے بھی ہوتا ہے، نصرانیوں سے بھی ہوتا ہے، ہندوؤں سے بھی ہوتا ہے۔ ایک شخص کو پہلے عمرے میں دم پڑ گیا، ابھی مسئلہ نہیں پوچھا تھا، اس نے 2 عمرے اور کر دی، کوئی حاضری نہیں ہوئی، دم ایک ہی رہے گا۔ دم ادا کرنے کا معنی ہے کہ حد حرم کے اندر کسی منڈی میں جا کر ایک بکرا، بکری، دمبا جو بھی ملے خرید کے ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کر دے۔ پیسے پاکستان میں نہیں دے سکتے، اس کا مکے میں دینا ضروری ہے، یہاں بھی پیسے نہیں دے سکتے، بکرا دینا ضروری ہے۔ عمرہ آپ جس کے لیے چاہیں کر سکتے ہیں۔ سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو کر گورنمنٹ کی طرف سے بندے کو 20 لاکھ روپے ملا ہے، گورنمنٹ نے ریٹائر سرکاری حصہ زمین کے لیے مرکز قومی میں رکھا ہے، 20 لاکھ پر ہر ماہ 15,000 روپے نفع دیتی ہے، سرکاری ریٹ کوئی حاضر نہیں انشاءاللہ۔ آج کل تو سرکار سے جتنا ملے لے لو، آج کل کی سرکار تو کھاتی ہے، دیتی تھوڑا ہے۔ جی عمرے اور حج کے لیے حیض کی گولیاں کھا کے لیٹ کرے، کوئی حاضر نہیں۔ میرا ایک بچہ ہے، اس کا احرام ہوٹل سے بس کی 5 سال ہے، اور اس کے احرام کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں سے کوئی جرمانہ نہیں۔ آپ کی کتابیں انٹرنیٹ پہ مل سکتی ہیں، مجھے تو نہیں پتا، ہو سکتا ہے کسی نے دی ہوں یا نہ دی ہوں۔
اگر طلاق شدہ بیوی کو بغیر حلالے کے شوہر لوٹانا چاہے حرام ہے، زندگی بھر زنا ہوتا رہے گا۔ فلا تحل لہ، یہ تو قرآن ہے کہ مولوی کا مطلب تو نہیں ہے۔ فلا تحل لہ، اس کے لیے حلال ہی نہیں حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کسی اور سے شادی نہ کرے، اور وہ پھر اپنے مرضی سے طلاق دے، کرائے کا گھوڑا نہ ہو ایک رات کے لیے۔ اس پہ تو حضور نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرانے والے پر بھی لعنت ہے، کرنے والے پر بھی لعنت ہے۔ رہنا 3 دن یا 4 دن ہے، لگتے ہیں واپس آ جاؤ تو اچھا۔ میں امریکہ میں نوکری کرتا ہوں، ہر ہفتے ایک شہر سے دوسرے شہر 1000 کلومیٹر سفر کرتا ہوں۔ یہ میری نوکری ہے، وہاں نماز، جہاں نوکری ہے مستقل قیام ہے اگر نماز پوری پڑھو گے، ورنہ وہاں بھی آپ مسافر ہیں۔ جہاں نوکری ہے گویا گھر ہے آپ کا، گو عارضی وطن ہے، وطن اقامت ہے، وطن اصلی نہیں ہے، وہاں پوری نماز پڑھو گے۔ مسجد عمرہ عائشہ سے عمرہ بالکل صحیح ہے، عمرے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا۔ آدمی گھر سے آئے تو کتنے عمرے کرے، جتنا اللہ توفیق دے، نہ تو اصل وہی عمرہ ہے جب آتے ہوئے گھر سے کرے۔ احرام والی چادریں اگر ہم زمزم سے دھوئیں، حکم کوئی نہیں، ویسے اپنے ادب سے شوق سے الگ بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم بھی کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ مہربانی کر کے رات 24 گھنٹے غور کریں، مجھے وہ نماز بتائیں جس میں فاتحہ نہ ہو۔ بھائی میں نے نہیں پڑھی، امام نے پڑھی تو نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، تو کوئی نہ پڑھتا تو نماز نہ ہوتی نا۔ جب امام نے پڑھ لی تو نماز میں فاتحہ آ گئی تو لا صلاۃ تو نہ رہی نا نماز۔ اب امام کا پڑھنا ہمارا، وہ بھی حدیث آ گئی کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام ہے اس کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ اور ہمیں حضور نے صحیح حدیث میں یہی حکم دیا ہے کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو آمین ہمارے ذمہ ہے، فاتحہ تو امام کے ذمہ ہے۔ اب ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ کہتا ہے مسجد نبوی میں یزید نے گھوڑے باندھے ہیں، اللہ کو پتہ جی، مجھے تو پتہ نہیں۔ مجھے وسوسے آتے ہیں قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، فوراً پڑھا کرو لا حول ولا قوت، کوئی گناہ نہیں، تمہارے اپنے بس میں تو نہیں ہے نا، وسوسہ تو شیطان ڈالتا ہے، تم فوراً پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 6 سال کا لڑکا اگر ضد کریں کیا کرنا چاہیے؟ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا چاہیے۔ صفا مروہ کے بعد 2 رکعت نفل نہیں ہے۔ ہر عمرے کے بعد احرام کے کپڑے دھونے ہیں، کیوں پلید ہو جاتے ہیں؟ برا کام کیا ہے آپ نے، پلید ہو گئے، اب دھونا ضروری ہے، کیوں دھونے ہیں بے وقوف آدمی؟ اس کو پہلا عمرہ لگا ہوا ہے، دوسرا نہ چڑھ جائے ایک دوسرے کے اوپر۔ نہیں، اللہ نے عقل دیا ہے، بھروسہ بھرا ہوا ہے۔ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو شیطانی وسوسے آتے ہیں، تو اچھی بات ہے، تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ اگر اندر ایمان نہ ہو تو شیطان کیوں محنت کرے؟ مرد کے لیے سر داڑھی کے بال سیاہ نہ کرو اور جو مرضی آئے کرو۔ جی بالکل صحیح حدیث ہے کہ مسجد نبوی سے مسجد قباء تک پیدل جاؤ افضل ہے، اور 2 رکعت نماز ادا کرو تو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ روز جاؤ، روز پڑھو، روز عمرہ کرو، تاکہ مکے میں عمرہ ملتا ہے تو مدینے میں بھی ملتا رہے۔
بھائی عمرہ اپنے لیے کرو اور اس کے بعد یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما دو. ایک کے لیے ایک طواف، ایک کے لیے ایک عمرہ، ایک 10 کے لیے نہیں ہوتا ہے. شادی نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائے، میری نہیں ہو رہی، آپ مجھے بتائیں کیا کریں؟ اللہ کے بندے وقت مقرر ہے، ہو جائے گی. پیسے اکٹھے کرو، کل ہو جائے. آج کل شادی کا تعلق ہے دولت سے. فقیر کو یا غریب کو جو عالم ہو جائے ولی اللہ کون دیتا ہے؟ باقی وظیفہ یہ ہے کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگا کرو، اللہ پاک انشاءاللہ اچھا رشتہ نصیب کرے گا. دس دن کا قیام ہے، 5 مکے میں 5 نبی نماز کا سر پڑیں گے. ایک آدمی عمرہ کے لیے آیا ہے، طواف کے بعد طبیعت خراب ہو گئی، وہ صفا مروہ نہیں کر سکتا، غریب ہے، دم بھی نہیں دے سکتا، تو اس کو ویل چیئر پہ بیٹھ کے صفا مروہ کرا دو. پھر بھی نہیں کر سکتا، اس کے دل میں دم ہے، روزے نہیں رکھ سکتا. جب اللہ پیسے دے ادا کرے. مدینہ منورہ روانگی ہے، کون سا عمل کریں؟ سارے عمل چھوڑ کے صرف درود شریف پڑھیں، سب وظیفے چھوڑ دیں. وہاں یا قرآن پڑھو یا درود پڑھو. چلتے پھرتے ہوٹل میں ہر حال میں زبان پر درود شریف ہو. عمرے سے فارغ ہونے کے گنجا ہونے کے بعد خانہ کعبہ کو چومنا صحیح ہے. چومنا نہ پہلے صحیح ہے نہ بعد میں صحیح ہے، صرف حجر اسود کا چومنا صحیح ہے. عمرہ چھوٹا بڑا ہاں ہوتا ہے، جو اپنے میقات سے باندھ گیا سر عمرہ تو وہ ہے. اس کے بعد یہ تو چھوٹا بڑا کہہ دیتے ہیں کہ مسجد عائشہ قریب ہے اور جگہ نہ دور ہے، وہ بڑا ہو گیا اور چھوٹا ہو گیا، اور یہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں. اگر طواف درمیان طواف وضو ٹوٹ جائے، طواف چھوڑ دیں، بغیر وضو نہیں ہوتا. صفا مروہ کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو اچھا تو ہے وضو کر لیں، ورنہ کر لیں تو جائز ہے. اب تو وہی کھڑے کھڑے بھی وضو ہو سکتا ہے یار، ہر جگہ انتظام ہے، صفا میں بھی ہے، اترو تو نیچے سینکڑوں حمام ہیں. ایک عورت پاکستان سے عمرے کے لیے احرام باندھ کے روانہ ہوئی، راستے میں حیض آ گیا، وہ بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کر، کوئی مسئلہ نہیں. حرم سے ہماری رہائش دور ہے، اگر وہاں کسی مسجد میں ہم نماز پڑھیں بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ لاکھ ملے گا. مدرسہ نصیر الاسلام تاجی والا کی بلال ابھی والدہ بھی اللہ شفا عطا فرمائے. میں مکے میں رہتا ہوں، حج کا احرام میں نے مینا سے باندھا ہے، کوئی دم نہیں. مینا بھی حرم ہے اور حرم بھی حرم ہے. پاکستان سے چلا جدے میں احرام باندھا، بالکل دم ہے. اگر ہم نے عمرے میں طواف کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لی، ابھی حلق نہیں کرایا، اسی احرام میں دوسرا طواف کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. اگر عورت ہوٹل میں یا گھر میں نماز پڑھے بالکل 1 کا لاکھ ملے گا. اگر حرم میں آئے تو چند دن ہیں، ہم منع بھی نہیں کر سکتے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ. حضور نے فرمایا اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھر سے منع نہ کیا کرو. صرف یہ ہے کہ وہ باہر بیٹھ کے نماز پڑھے، مردوں کے اندر نہ آئے. جب حجر اسود کے سامنے ہوں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. پاکستان سے آئے ہیں، دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اصل عمرہ طائف سے کریں، وہ میقات کا ہو جائے گا.
وہ تو بہت بڑا اجر ہے، ورنہ جیرانہ سے بھی کر لیں۔ حضور پاک کے روضے میں درود نہیں، جو سامنے صلاۃ و سلام پڑھیں گے وہ سنتے ہیں، جو دور سے پڑھیں گے وہ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ برکت کے لیے قرآن کا ختم کرے، خود کرو، گھر والے بیٹھ کے کرو، کرائے پر نہ کرایا کرو۔ مشرک کی دی ہوئی چیز کھا سکتے ہیں، سارے کھا رہے ہیں، یہودیوں کی مرغیاں کھا رہے ہو، میکڈونلڈ کھا رہے ہو، ڈپسیاں پی رہے ہو، یہ مسلمان بناتے ہیں؟ کس نے کہا یار؟ یہ پیزا کھا رہے ہو، اٹلی کا پراٹھا شریف، پتہ نہیں اندر حلال بھی ہے یا حرام بھی ہے، کیا بلا ہے۔ مدینے سے آتے وقت حیض کی حالت میں عمرے کی نیت نہیں کی تھی، 3 دن وہ مجبور تھی، کراچی جانا تھا، اس پہ کوئی دم نہیں۔ اگر ہم مطاف میں نماز پڑھیں تو امام کے آگے نہ ہوں، جس طرف امام ہے ادھر آگے نہ ہوں، ادھر آگے ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت آدم نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ حضرت آدم نے جو دعا مانگی تھی وہ قرآن میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اب ہم قرآن کو چھوڑ کے تیری ضعیف باتوں کو مانے تو یہ بڑا مشکل ہے۔ صفا نہ کرنے کی وجہ دم پڑ گیا ہے، رقم کتنی ہے منڈی میں جا کے پوچھو۔ اچھا، اور طارق چغتائی صاحب ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے دوائی بھیجی ہے، مجھے دے دیں، یہیں دے دیں۔ ہمارے علاقے سے تھے ابتدا میں، پھر تو میں بھی چھوڑ کے ادھر آ گیا، وہ بھی اپنے علاقے کو چھوڑ کے لاہور تشریف لے گئے، ورنہ بالکل قریب کے رہنے والے ہیں۔ ان کی مہربانی ہے کہ اس تعلق کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے۔ ہاں، اگر طواف کریں گے انشاءاللہ 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، عمرہ کریں گے 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ ایک عورت نے عمرہ کیا، بال کاٹنے بھول گئی، 4 گھنٹے کے بعد عمرہ کر لیا، پہلے بال نہیں کاٹے، پھر کاٹے بھی ہیں کہ نہیں کاٹے، نہیں کاٹے دم پڑ گئی، کاٹے ہیں تو بچ گئی۔ یہاں رہنے والے مدینہ سے مکہ ہے یا ان کو بھی عمرہ باندھنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کام کرتے ہیں، نوکری ہے، ڈیوٹی ہے، ڈرائیور، اس کے لیے ضروری نہیں۔ اللہ کے گھر میں انشاءاللہ حکم نماز کا ہے کہ نماز پر 1 لاکھ، اب سنت بھی نماز ہے، نفل بھی نماز ہے، طواف بھی نماز ہے۔ صفا کے دوران وضو ہو تو اچھی بات ہے، نہ ہو جاتی ہے۔ گروپ لیڈر ہوں، عمرہ کرنے کے بعد کمرے بک کرنے کے لیے مدینہ جہاں تو آپ کی ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی میں عمرہ ضروری نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں 1 آدھا بال توڑ دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالنا بھول گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ کسی قبر میں حضور تشریف نہیں لے جاتے۔ احرام کی حالت میں برتن دھونے والے شیمپو سے ہاتھ دھو لیے، کچھ نہیں ہوتا، آدھا ریال 1 ریال خیرات کر دو احتیاط میں، کیونکہ بعض شیمپو خوشبو والے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اندر جانے کے لیے جھوٹ موٹ احرام باندھ لے، شریعت میں ناجائز ہے، جھوٹ ہے۔ خانہ کعبہ میں ہر صورت سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کس نے کہا ہے آپ کو کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں سرن آہستہ۔ روضہ رسول اللہ پر بھی یا رسول اللہ کہنا منع ہے۔ جب سامنے کھڑے ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہاں، روضے کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بالکل ناجائز ہے۔
عدالت نے جو نکاح فسخ کیا ہے، اگر انگریزی قانون ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، اسلامی عدالت ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں امام صاحب حرم میں کہاں ہوتے ہیں، جا کے خود دیکھ لو، یہ سارے کام مجھ سے تو نہ کرواؤ۔ عمرے کے لیے جو آتا ہے اس پر طواف الوداع واجب نہیں ہے۔ مرزائیوں کا اسلام میں داخل ہو، اچھی بات ہے، کوشش کرو۔ مسکت میں ہر صورت سے پہلے وہ شافعی ہے، امام شافعی کے نزدیک بسم اللہ جہرن ہے۔ ان کے نزدیک یوں سمجھو کہ بسم اللہ ہر صورت کا حصہ ہے، باقی ائمہ کے نزدیک ہر صورت کا حصہ نہیں ہے، فصل کے لیے ہے۔ حصہ جو ہے وہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی انور کلانوی، اللہ سب کی مشکلات دور فرمائیں۔ عابد جو بھی ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ سب کی حاجتیں پوری فرمائیں۔ صفا مروہ کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا واخواتنا وامور من اوصانا واستوصانا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ تعظم حیات کسی کا محتاج نہ فرما، یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما، یا من خزائن رزقہ فی قول کن امن فإنک خیر عندک اجمع۔ یا الہ العالمین، جتنے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کشمیری مسلمانوں پہ، فلسطین پہ، حلب پہ، روہنگیا میں، ہر جگہ پر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ اپنی مدد فرما، نصرت فرما، اور ظالموں کو اپنے قہر سے ہلاک فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ